بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 14 جون 2024 روز جمعۃ المبارک۔ سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ مناسک حج کا آغاز ہو گیا۔ مینا کی عارضی خیمہ بستی سے لبیک کی صدائیں گونجنے لگ گئیں۔ مناسک حج 1445 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ وادی مینا کی عارضی بستی لبیک کی صداؤں سے گونج رہی ہے۔ عازمین آج سارا دن مینا میں قیام کریں گے۔ وادی مینا دنیا کا وہ واحد خطہ ہے جو سال میں محض چند دنوں کے لیے آباد ہوتا ہے۔ یہاں دنیا کے کونے کونے سے فرزندان اسلام آتے ہیں اور مناسک حج ادا کرتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق لاکھوں عازمین حج آج 8 ذی الحجہ کو وادی مینا کی خیمہ بستی ہے اس میں قیام کریں گے۔ عازمین پانچوں وقت کی نماز مینا میں ادا کرنے کے بعد حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کے لیے میدان عرفات روانہ ہو جائیں گے۔ وادی مینا مکہ مکرمہ اور میدان مزدلفہ کے درمیان واقع ہے۔ مسجد الحرم کے شمالی سمت 7 کلومیٹر کی مسافت پر یہ وادی سال میں صرف 5 دنوں کے لیے بسائی جاتی ہے۔ وادی مینا کے شمالی اور جنوبی سمتوں کو پہاڑوں نے اپنے حصار میں لیا ہوا ہے، اس لیے اسے وادی کہا جاتا ہے۔ وزارت حج اور عمرہ اور دیگر سعودی وزارتوں کے اشتراک سے وادی مینا میں تمام سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے عازمین کی دیکھ بھال اور انہیں صحت خدمات کی فراہمی کے لیے وسیع پیمانے پر انتظامات کیے جاتے ہیں۔ وزارت صحت کی زیر نگرانی کئی بڑی سہولتیں جس میں ہاسپٹل اور ڈسپنسریز قائم کی جاتی ہیں تاکہ حاجیوں کو طبی خدمات مل سکیں۔ مینا کی جو شارع الجدید ہے اس میں ہاسپٹل 50 بستروں پر مشتمل قائم کیا گیا ہے، جبکہ 13 بستر ہنگامی صورتحال کے لیے مخصوص ہیں۔ اس کے علاوہ 3 آئسولیشن وارڈز اور سن سٹروک کا شکار ہونے والے لوگوں کے لیے بھی خصوصی یونٹ تشکیل دیا گیا ہے۔ مینا کے مرکزی ہسپتال میں مختلف شعبوں کے 10 کلینکس موجود ہیں، جبکہ گردوں کے امراض کے حوالے سے بھی خصوصی شعبہ موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ مینا کا ایمرجنسی ہسپتال 200 بستروں پر مشتمل ہے۔ مینا الوادی ہسپتال 160 بستروں پر مشتمل ہے، جہاں لو لگنے کے کیسز سے نمٹنے کے لیے 20 بستر فراہم کیے گئے ہیں۔ سعودی عرب میں 12 پیٹرول اسٹیشنز، مختلف خلاف ورزیوں پر بند، دیگر کے خلاف کارروائیاں۔ سعودی عرب میں پیٹرول اسٹیشن اور سروس سینٹر کی نگرانی کرنے والی ایگزیکٹو کمیٹی نے یہاں 15 شہروں کے مختلف علاقوں کے 840 پیٹرول اسٹیشنز کے دورے کیے ہیں۔ آجل نیوز کے مطابق 11 سرکاری اداروں کے نمائندوں پر مشتمل 300 فیلڈ افسران نے اس مہم میں حصہ لیا۔ اس دوران کئی اسٹیشنز اور سروس سینٹرز پر 2400 سے زیادہ خلاف ورزیاں نوٹ کی گئی ہیں۔ تفتیش کے دوران ان پیٹرول اسٹیشن میں قائم باتھ روم میں صفائی کا نہ ہونا، آگ سے بچاؤ کے انتظامات اپڈیٹ نہ کرنا، معذور لوگوں کی ضروریات کا خیال نہ رکھنا شامل تھا۔ اس طرح پیٹرول کے میٹرز میں بھی ٹیمپرنگ کی گئی تھی۔ اسی طرح ایگزیکٹو کمیٹی نے مختلف جو اسٹیشنز ہیں اسے پیٹرول مصنوعات کے 754 سیمپلز لیے ہیں اور ان کی جانچ کی گئی، جن میں 2 قسم کے پیٹرول اور ڈیزل پائے گئے، جس کے بعد کمیٹی نے سعودی عرب کے 12 پیٹرول اسٹیشنز کو بند کر دیا، جبکہ مختلف علاقوں کے 185 اسٹیشنوں کے 50% فیول پمپ پیمائش اور سسٹم کی خلاف ورزی پر بند کر دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے اسٹیشنز کے تمام معاملات درست کریں۔ سعودی عرب میں سیاحت میں اضافہ۔ پچھلے سال 27 ملین ٹورسٹ ای ویزا کے ذریعے سعودی عرب آئے۔ سعودی وزیر سیاحت احمد الخطیب نے کہا 2023 کے دوران 27 ملین سے زیادہ ٹورسٹ ای ویزے کے ذریعے سعودی عرب پہنچے ہیں۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں ہونے والی فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو فاؤنڈیشن کے تحت اجلاس میں شرکت کے دوران سعودی وزیر سیاحت احمد بن عقیل الخطیب نے کہا کہ سعودی عرب بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو اپنے ہاں سرمایہ کاری کرنے پر خیر مقدم کرتا ہے اور سعودی عرب کے دروازے ٹورزم کے شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے کھلے ہیں۔ برازیل کے صدر نے سربراہ اجلاس کے موقع پر وزیر سیاحت کا شاندار استقبال کیا۔ انہوں نے کہا سعودی عرب کا شعبہ سیاحت ترقی کی طرف گامزن ہے۔ سربراہی اجلاس کے بعد ڈائیلاگ سیشن میں وزیر سیاحت نے کہا کہ سیاحت عالمی معیشت کا اہم حصہ ہے اور ورلڈ ٹریول اینڈ ٹورزم کونسل جاری رپورٹ میں بتایا گیا کہ 2034 تک سیاحت کا شعبہ عالمی معیشت کا 11.4% تک کا حصہ بنے گا، جو $16 ٹریلین کے لگ بھگ ہوگا۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں حج سیکیورٹی کے لیے 8,000 کیمرے۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر برائے حج سیکیورٹی نے مکہ مکرمہ اور مشعر مقدسہ میں 8,000 کیمرے نصب کیے ہیں جو مصنوعی ذہانت سے لیس ہیں۔ العربیہ چینل کے مطابق انہیں نگرانی کے لیے 500 سے زیادہ مقامات پر تقسیم کیا گیا ہے، جس کا مقصد حج سیزن کے دوران سیکیورٹی کو برقرار رکھنا ہے۔ اس کے ذریعے ہجوم، ٹریفک اور ہنگامی مسائل سے نمٹنا ہے۔ اس طرح دیگر حصوں میں بھی کیمروں کی تنصیب کی گئی ہے جہاں سے عازمین حج کی مختلف جگہوں پر آمد و رفت کی مانیٹرنگ ہو سکے گی، جس کے بعد مکہ مکرمہ اور مشعر مقدسہ کے ہر حصے کی نگرانی
आसान हो जाएगी। हाई सिक्योरिटी फोर्सेस के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अल कुरैदस ने अल अरेबिया चैनल से बात करते हुए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हाई सिक्योरिटी के मंसूबों को मुकम्मल करने के बारे में बताया। दूसरी तरफ मिना की जो आरजी खैमा बस्ती की रौनकें अरूज पर पहुंच चुकी हैं। आज 8 जिलहज्जा को आज़मीन हज मिना में क़याम कर रहे हैं और इसके अलावा हाजियों के लिए मसनूई ज़हानत समेत जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मक्का मुकरमा में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के अलावा रश में कमी वो लाने के लिए मसनूई ज़हानत और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। AI के ज़रिए ट्रैफिक की रियल टाइम मॉनिटरिंग और सिग्नल के निज़ाम को चलाते हुए सऊदी अरब का मकसद है कि मक्का की सड़कों पर गाड़ियों और पैदल चलने वालों के जो बहाव को हमवार रखा जाए और रुकावटों में कमी लाई जाए। वज़ारत दाखिला में सिक्योरिटी के तर्जुमान कर्नल तलाल बिन अब्दुल मोहसन अल शलहूब ने अरब न्यूज़ को बताया कि इस हज सीज़न के लिए AI एप्लीकेशंस की मुतअद्दिद दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें कैमरों की सर्विलेंस के लिए नए एल्गोरिथम भी शामिल हैं ताकि शहर की गलियों में मौजूद गाड़ियों की तादाद का अंदाज़ा लगाया जा सके। उन्होंने मज़ीद बताया कि जदीद टेक्नोलॉजी भी फ्राहम की गई है ताकि ग्राउंड पर मौजूद एहलकारों की मदद की जाए और AI सिस्टम का हिस्सा बनाया जाए। सिविल डिफेंस और सऊदी डाटा और AI अथॉरिटी के दरमियान पार्टनरशिप का फ़ायदा उठाते हुए मक्का में ट्रैफिक को मज़ीद कंट्रोल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैमरे, इंटेलिजेंस सिस्टम और सवाहिर प्लेटफॉर्म की तरह के डाटा डैशबोर्ड से मज़ीद सहूलियात फराहम की जा रही हैं ताकि गाड़ियों और आज़मीन की शनाख्त के अलावा किसी भी हिस्से में खिलाफवर्जियों का पता लगाने में मदद मिले। मॉनिटरिंग में बेहतरी और रुकावटों में कमी आने से मुसाफिरों के लिए भी ट्रांसपोर्ट का तजर्बा बेहतर से बेहतर हो रहा है। इस इनिशिएटिव का तजर्बा फ़िलहाल 100 बसों पर किया जा रहा है ताकि ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि ये किस हद तक मौसर है। मसरी सदर मदीना मुनव्वरा पहुँच के मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़री। मसरी सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी जुमेरात को मदीना मुनव्वरा पहुँचे। बाद अज़ान वो मस्जिद नबी पहुँचे, नवाफिल अदा की और रज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री दी। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक मसरी सदर जुमेरात को मदीना के अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचे तो उनका इस्तकबाल मदीना मुनव्वरा के गवर्नर शहजादा सलमान बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ ने किया। मौसमियाती मरकज़ की हाजियों को हदायत, धूप से बचें। हज के दिनों से उनके हवाले से कौमी मरकज़ बराए मौसमियात का कहना है कि हाजी वह धूप की तपश से बचने के लिए छतरी का इस्तेमाल लाजमी करें। जुमेरात को जो साया में टेम्परेचर था वो 43 डिग्री से ज़ायद रहने का इम्कान रहा था और इसके अलावा वज़ारत सेहत और मौसमियाती मरकज़ की जानब से मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले हाजियों की रहनुमाई के लिए मोबाइल फ़ोन्स पर मैसेजेस भेजने का सिलसिला भी जारी है। मक्का मुकर्रमा और मिना में मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब जो डिजिटल स्क्रीन है, मुख्तलिफ ज़ुबानों में उस पर पैगामात भी नशर किए जा रहे हैं। सन स्ट्रोक से बचने के लिए वज़ारत सेहत की जानब से कहा जा रहा है कि अपने साथ छतरी रखें और पानी के पीने की बोतलें ज़रूर रखें। गैर ज़रूरी तौर पर धूप से निकलने में परहेज़ करें। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।